بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فاروق احمد قصوری صاحب حفظہ اللہ، جو کہ استاد ہیں مدرسہ فاطمۃ الزہرا میں اور جمعیت اہل حدیث سندھ کے سربراہ بھی ہیں، شیخ فاروق احمد قصوری صاحب حفظہ اللہ۔ علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولکن اللہ حبب الیکم الایمان وزینہ فی قلوبکم وکرہ الیکم الکفر والفسوق والعصیان اولئک هم الراشدون۔ اے نوجوانوں اٹھ بیٹھو، اے نوجوانوں اٹھ بیٹھو، اب وقت قریب آ پہنچا ہے جب تخت گرائے جائیں گے، جب تاج اچھالے جائیں گے۔ ہم حق کے علمبرداروں کا اب بھی ہے نرالا ٹھاٹ وہی، بادل کی گرج تکبیروں میں، بجلی کی تڑپ تلواروں میں۔ آج اگر دشمنان اسلام کو یہ جرت ہوئی ہے کہ وہ اسلام کے خلاف اور صحابہ کے خلاف زبان درازی کر رہے ہیں، تو اس میں ہماری کوتاہی ہے کہ ہمارا اتحاد قائم نہیں ہے۔ دشمن کو اس وقت موقع ملتا ہے جب وہ اپنے مد مقابل کو اپنے سے کمزور سمجھتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے جس طرح اکٹھے ہو کر پیغمبر کا دفاع کیا، پیغمبر کے لائے ہوئے دین کا دفاع کیا، صرف قول سے نہیں بلکہ اپنے جان، اپنے مال، سب کچھ قربان کر دیے۔ ہر جنگ کے اندر ایسے ایسے کارنامے سر انجام دیے کہ تاریخ آج تک ایسے کارنامے دکھانے سے قاصر ہے۔ لہذا ہمارا حق بنتا ہے کہ صحابہ کرام کے ساتھ وہ والہانہ محبت کریں، جس طرح وہ ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے، جس طرح وہ پیغمبر پر جان نشاور کرتے تھے۔ رأیت ید طلحہ تشلا، تیر آ رہے تھے، حضرت طلحہ آگے ہاتھ کر رہے تھے، ان کا ہاتھ شل ہو گیا۔ ابو دجانہ کی پیٹھ پر تیر لگتے تھے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر تیر نہیں آنے تھے، اور صحابہ وہ کہتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، دشمن ہماری لاشوں پر چل کر تو آپ تک پہنچ سکتا ہے، اور یہ نہیں ہو سکتا کہ ہمارے اندر روح ہو، ہمارے اندر جان ہو اور دشمن آپ تک پہنچ جائے۔ جس طرح صحابہ کرام نے اس پرجوش طریقے کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا دفاع کیا، صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے گواہ ہیں۔ اگر صحابہ کو درمیان سے نکال دیا جائے تو دین رہ ہی نہیں جاتا۔ اگر دین آج ہمارے پاس پہنچا ہے، یہ صحابہ کے کارنامے ہیں، یہ صحابہ کرام کے کارنامے ہیں۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، نبی علیہ السلام کبھی فرماتے ہیں حب الانصار من الایمان، انصار سے محبت کرو، وہ انصار سے محبت ایمان کی نشانی ہے۔ کیوں کہ جتنے مہاجرین آئے تو انصار نے اپنے گھروں میں جگہ دی، اور تاریخ میں ایسی کوئی مثال نہیں ملتی کہ چلو کسی نے کہا میرا آدھا گھر لے لو، میرے باغ سے آنے والی آدھی کھجوریں لے لو۔ یہاں تک بھی کہا کہ آپ کے گھر آپ کی بیوی نہیں ہے، میری 2 بیویاں ہیں، آپ دیکھ لو، جو آپ کو پسند ہے میں اس کو طلاق دے دیتا ہوں، آپ اس سے شادی کر۔ میرے بھائیوں، اس قدر آپس میں پیار محبت کرنے والے اور ایک دوسرے کا احترام کرنے والے آج ہمارے اندر وہ چیز نہیں رہی۔ اگر ہم بھی فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُم بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اس طرح ایمان لاؤ جس طرح صحابہ ایمان لائے تو کامیاب ہو جاؤ گے۔ صحابہ کرام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی زبان میں جنتی کہا ہے، رضی اللہ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت شجرہ، اور اسی طرح بدر والوں کو کہا۔ حاطب بن ابی بلتہ سے غلطی ہو گئی تھی، حضرت عمر فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ کہ مجھے اجازت دیں کہ میں اس منافق کا سر قلم کر دوں۔
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ دا یا عمر، عمر چھوڑو فَإِنَّهُ بَدْرِيٌّ، یہ بدری صحابی ہے اور بدر والوں کو اللہ معاف کر چکا ہے۔ تو اس لیے آج ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ سب اہل حدیث مل کر صحابہ کرام کا دفاع کریں۔ اگر سکردو کے اندر یا بلتستان میں ان کی تعداد زیادہ ہے تو ان کو یہ بات سمجھ آنی جانی چاہیے کہ اگر وہاں اہل سنت پر تم نے کوئی ظلم کیا تو اس کی باز گشت کراچی سے اٹھے گی، اور کراچی والے پھر اگر میدان میں آئیں گے تو پھر آپ یہ سمجھیں کہ تمہارا وہاں رہنا بھی مشکل ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام اہل حدیثوں کو متحد ہو کر، متفق ہو کر اپنے صحابہ کے دشمنوں کا مقابلہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔